نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا پارہ نمبر 21 مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں باقی قرآن پاک کو بھی صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا ایہا النبی کل ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر ہو تم سب عورتیں چاہتی دنیاوی زندگی کو، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کو، فتعالین امتکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں کچھ سامان دے دوں تمہیں اور میں رخصت کر دوں تمہیں، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر ہو تم سب عورتیں چاہتی اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اخروی زندگی کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے، مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے اجر بہت بڑا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو وہ لائے تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کو، یضاعف تو دگنا کر دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب ضعفین دوہرا عذاب، وکان ذالک اور ہے یہ، علی اللہ یسیرا اللہ تعالیٰ پر آسان۔ آیت نمبر 28۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کو، تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دوں اور رخصت کر دوں تمہیں، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں بہت ہی ایک اہم واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی، تو انصار و مہاجرین کی عورتوں نے دیکھ لیا کہ ازواج مطہرات نے بھی نان و نفقہ، تو مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان و نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیات، آیت نمبر 28 اور 29 آیات تخیر کہلاتی ہیں۔ تخیر کا مطلب ہے کسی دو معاملات میں سے ایک معاملے کو اختیار کرنا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کسی دو میں سے ایک کو منتخب کرنے کے لیے کہا کہ دنیاوی زندگی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، ان کا حکم اور ان کی رضا، یہ سارا معاملہ اس میں درپیش ہے۔ تو یہاں پر یہی بات قابل ذکر ہے، اور ان آیات میں تمام چیزیں بتائی گئیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آیت نمبر 29 پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اخروی زندگی کو، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر۔ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے بہت بڑا اجر۔ اب یہاں پہ ہم قابل غور جو بات ہے وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہو گئی پہلے کی نسبت، تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی اپنا نان و نفقہ
بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کو اس مطالبے پر سخت غصہ ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دے دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہی، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں 9 بیویاں تھیں۔ 5 قریش میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور 4 ان کے علاوہ حضرت صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ رضی اللہ عنہن۔ اوپر بھی جب میں نے 5 کا نام لیا تو عنہن اسکپ ہو گیا، معذرت۔ بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی طرف سے علیحدگی کو پسند کر لینے کے بعد خاوند اسے طلاق دے گا، تاہم اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے ازواج مطہرات نے علیحدگی کے بجائے حرم رسول میں ہی رہنا پسند کیا تو اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آیت نمبر 30، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو عمل میں لائے گی کھلی بے حیائی کو تو بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب کو دوہرا کر کے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قرآن میں الفاحشہ معروف باللام کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن فاحشہ نکرہ کو برائی کے لیے، جیسے یعنی الفاحشہ میں لام، الف اور لام کا اضافہ ہوا تو وہ معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا، اس کو زنا کے لیے استعمال کیا گیا، اور فاحشۃ اکیلا الف لام کے بغیر برائی کے لیے، جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بد اخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن رضی اللہ عنہن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں، اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دگنے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اور ایک اور بات میری ناقص عقل کی روشنی میں جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کیونکہ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ہم تو ویسے ہی دنیا کی جو عام سی خواتین ہیں، ہمارے اعمال پہلے کچھ نہیں ہیں، ہم تو پہلے گناہوں کے دلدل میں دھنسی ہوئی ہیں، ہمیں تو پہلے دنیا کی رنگینی اور یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں۔ ہمارے سامنے رول ماڈل ہماری امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں، تو اس لیے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اگر وہیں پہ تھوڑی سی اس طرح کی بات ہو جاتی جو وہ چاہتی تھیں تو ہم تو پہلے بگڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات میرے مائنڈ میں یہ آئی کہ جس طرح کسی گناہ کو جو پہلے کرتا ہے باقی تمام جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے گناہ میں شامل ہوتا ہے، شاید اس طرح کی بات ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی، صحیح علم لینے کی، اس کو آگے پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین اور صحابیات کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔